میں اپنی بیوی اور بچے کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، بتا دینا اسے میری طرف سے۔ آبجیکشن می لارڈ، یہ میری موکلا پہ بہتان لگا رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے، تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد مائرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے، تو مائرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو مائرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان مائرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں، اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد مائرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔ اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو جج سلمان اور مائرہ کی باتیں سننے کے بعد مائرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سلمان اور مائرہ کی طلاق ہو جاتی ہے اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن مائرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مائرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت مائرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب مائرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ مائرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ مائرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر مائرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد مائرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر عاطر اور مائرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے، تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد مائرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے، تو مائرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو مائرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان مائرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں، اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد مائرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔
اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو جج سلمان اور مائرہ کی باتیں سننے کے بعد مائرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے اور پھر اسی طرح سلمان اور مائرہ کی طلاق ہو جاتی ہے اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن مائرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مائرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت مائرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب مائرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ مائرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ مائرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر مائرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد مائرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر عاطر اور مائرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے، تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد مائرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے تو مائرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو مائرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان مائرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد مائرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔ اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو جج سلمان اور مائرہ کی باتیں سننے کے بعد مائرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے اور پھر اسی طرح سلمان اور مائرہ کی طلاق ہو جاتی ہے اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن مائرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مائرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت مائرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب مائرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ مائرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ مائرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر مائرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد مائرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر عاطر اور مائرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے، تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔
اس کے بعد ماہرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے، تو ماہرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو ماہرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان ماہرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں، اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد ماہرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔ اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو جج سلمان اور ماہرہ کی باتیں سننے کے بعد ماہرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سلمان اور ماہرہ کی طلاق ہو جاتی ہے، اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے، اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن ماہرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ماہرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت ماہرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب ماہرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ ماہرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو وہ ماہرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر ماہرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد ماہرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر عاطر اور ماہرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں، اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے، تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد ماہرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے، تو ماہرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو ماہرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان ماہرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں، اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد ماہرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔ اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو جج سلمان اور ماہرہ کی باتیں سننے کے بعد ماہرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سلمان اور ماہرہ کی طلاق ہو جاتی ہے، اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے، اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن ماہرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ماہرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت ماہرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب ماہرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ ماہرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ ماہرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر ماہرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد ماہرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے،
اور پھر عاطر اور مائرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے، تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد مائرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے، تو مائرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو مائرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان مائرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں، اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد مائرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔ اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو جج سلمان اور مائرہ کی باتیں سننے کے بعد مائرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سلمان اور مائرہ کی طلاق ہو جاتی ہے اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن مائرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مائرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت مائرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب مائرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ مائرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ مائرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر مائرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد مائرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر عاطر اور مائرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے، تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد مائرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے، تو مائرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو مائرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان مائرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں، اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد مائرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔ اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو جج سلمان اور مائرہ کی باتیں سننے کے بعد مائرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سلمان اور مائرہ کی طلاق ہو جاتی ہے اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔
اس کے بعد عاطر کی بہن مائرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مائرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت مائرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب مائرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ مائرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ مائرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر مائرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد مائرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر عاطر اور مائرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے، تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد مائرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے، تو مائرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو مائرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان مائرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد مائرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔ اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو جج سلمان اور مائرہ کی باتیں سننے کے بعد مائرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے اور پھر اسی طرح سلمان اور مائرہ کی طلاق ہو جاتی ہے اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن مائرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مائرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت مائرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب مائرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ مائرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ مائرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر مائرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد مائرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر عاطر اور مائرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے، تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔
اس کے بعد ماہرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے، تو ماہرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو ماہرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان ماہرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں، اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد ماہرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔ اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو جج سلمان اور ماہرہ کی باتیں سننے کے بعد ماہرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سلمان اور ماہرہ کی طلاق ہو جاتی ہے، اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے، اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن ماہرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ماہرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت ماہرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب ماہرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ ماہرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو وہ ماہرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر ماہرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد ماہرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر عاطر اور ماہرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں، اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے، تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد ماہرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے، تو ماہرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو ماہرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان ماہرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں، اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد ماہرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔ اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو جج سلمان اور ماہرہ کی باتیں سننے کے بعد ماہرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سلمان اور ماہرہ کی طلاق ہو جاتی ہے، اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے، اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن ماہرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ماہرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت ماہرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب ماہرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ ماہرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ ماہرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر ماہرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد ماہرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے،
اور پھر عاطر اور مائرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے، تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد مائرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے، تو مائرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو مائرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان مائرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں، اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد مائرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔ اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو جج سلمان اور مائرہ کی باتیں سننے کے بعد مائرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سلمان اور مائرہ کی طلاق ہو جاتی ہے اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن مائرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مائرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت مائرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب مائرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ مائرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ مائرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر مائرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد مائرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر عاطر اور مائرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے، تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد مائرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے، تو مائرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو مائرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان مائرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں، اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد مائرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔
اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو جج سلمان اور مائرہ کی باتیں سننے کے بعد مائرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے اور پھر اسی طرح سلمان اور مائرہ کی طلاق ہو جاتی ہے اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن مائرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مائرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت مائرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب مائرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ مائرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ مائرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر مائرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد مائرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر عاطر اور مائرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد مائرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے تو مائرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو مائرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان مائرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد مائرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔ اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو جج سلمان اور مائرہ کی باتیں سننے کے بعد مائرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے اور پھر اسی طرح سلمان اور مائرہ کی طلاق ہو جاتی ہے اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن مائرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مائرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت مائرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب مائرہ کی بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ مائرہ نے عاطر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ مائرہ کو سمجھاتی ہے کہ عاطر بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، عاطر تم سے سچی محبت کرتا ہے، ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے رہو گی، اور تمہارے بیٹے کو بھی عاطر کی صورت میں باپ مل جائے گا، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور عاطر سے شادی کر لو۔ تو پھر مائرہ سے اس کی ماں کہتی ہے کہ عاطر اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سب کے اتنا اصرار کرنے کے بعد مائرہ عاطر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر عاطر اور مائرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ ارسلان اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے اور ارسلان اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو۔ مگر رمشا تو اس وقت ارسلان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، مگر اب جب ارسلان اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ علیحدہ گھر میں جا چکا ہے تو رمشا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ارسلان کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اب رمشا اپنے بھائی سلمان اور اپنے باپ کی چالوں سے بھی آگاہ ہو چکی ہے تو پھر رمشا اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اب میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ارسلان بھائی کے پاس جانا ہے۔ تو رمشا کا ڈیڈ کہتا ہے کہ تم سب کو ہو کیا گیا ہے، سب گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ مگر رمشا بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔
اس کے بعد ماہرہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آج سلمان میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ تو اسی وقت وہاں پر سلمان آ جاتا ہے، تو ماہرہ سلمان سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو ماہرہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے دور رہو، میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے۔ تو سلمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جب سلمان ماہرہ کا گلا دباتا ہے تو وہاں پر موجود سب گھر والے اسے روک لیتے ہیں، اور پھر ارسلان سلمان کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد ماہرہ سے اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، تم فکر مت کرو، تم آج کورٹ میں سلمان کی ساری حقیقت بیان کر دینا۔ اس کے بعد سب کورٹ میں فیصلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو جج سلمان اور ماہرہ کی باتیں سننے کے بعد ماہرہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سلمان اور ماہرہ کی طلاق ہو جاتی ہے، اور سلمان ہمیشہ کے لیے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے، اور سلمان اور اس کا باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاطر کی بہن ماہرہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ماہرہ، میرا بھائی تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز میرے بھائی سے شادی کر لو۔ مگر اس وقت ماہرہ عاطر سے شادی کرنے سے انکار کیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔